حسن بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تزکیہ ہے کیا، اور کیا یہ واقعی اس درجے کی چیز ہے کہ جو ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو نہ ہوئی؟ اصل میں تو اللہ کے قریب ہونا ہے، وہ ہم ذرا بڑے معاملہ اور تغرل بن کے ہوں گے قریب اللہ تعالیٰ کے۔ تزکیہ ہو گیا ٹھیک ہے، نہ ہوا نہ صحیح، کیا یہ اس درجے کی چیز ہے؟ اب ایسا بھی بڑی اہم بات آپ نے پوچھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی زندگی میں دین اسلام کی مختلف ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ شب و روز نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں انفاق بھی کرتے ہیں، شریعت کے اور جتنے تقاضے اور جتنی قانونی ہدایات ہیں جو ہم سے متعلق ہوتی ہیں ان پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں کوئی کوہیرنٹ تصور نہیں ہوتا کہ یہ سب چیزیں، یہ سب ریچولز جو مقرر کر دیے گئے ہیں، یہ اصل میں ہماری شخصیت کو لے جانا کہاں چاہتے ہیں۔ گویا ان تمام کا مقصد کیا ہے، یعنی ان کا ہدف کیا ہے کہ جو ان سب پریکٹسز سے ایک بندہ مومن کو گزار کے اس منزل تک پہنچنا ہے، یہ ہم پر واضح نہیں ہوتا۔ اور بالعموم ہم ان تمام چیزوں کو انڈیپینڈنٹ ریچولز کے طور پر، الگ الگ منفرد پریکٹسز کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے مقصد کی آگہی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہر مسلمان کے سامنے جو دین اسلام پر کھڑا ہے، اس سوال کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ کے سامنے نصب العین اور ہدف واضح نہ ہو تو جتنی پریکٹسز ہیں وہ آپ روز کر رہے ہوں گے، لیکن وہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچا رہی ہوں گی۔ تو اس میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، ہم دین اسلام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بتایا مختلف تعبیرات ہیں، لوگ دنیا میں غلبے کو دین کا ہدف قرار دیتے ہیں، لوگ سیر باطن کو، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کو، اس کو دین کا ہدف قرار دیتے ہیں۔ مختلف تعبیرات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ میں جو کچھ طالبانہ طور پہ سمجھا ہوں وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، اس کے مقابل میں جو کچھ تعبیرات ہیں ان کا آپ تقابل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کا مقصد کیا ہے، تو اب یہ بات میرے اور آپ کے نظر و استدلال سے، میرے اور آپ کے استنباط و استقراء سے باہر نکل چکی، اس لیے کہ دین خدا کا ہے، اور خدا نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جو کچھ میرا دین ہے اس میں ہدف کی حیثیت کیا چیز رکھتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو سب سے پہلی بات قرآن مجید میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے ان جن و انس کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ اسی بات کو دوسری جگہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی میں نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ تم طاغوت سے بچو اور اللہ کی عبادت کرو۔ آپ یہاں دیکھیے دو الفاظ استعمال ہوئے، ایک عبادت، ایک طاغوت۔ طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ طاغوت کا مطلب ہے تمرد، سرکشی، بغاوت، کسی چیز کو اپنے اوپر تسلیم نہ کرنا، اور اس کے مقابل میں ہے عبادت۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ جھکنا، خشوع۔ آپ دیکھیے جو لغت کے ماہرین ہیں، عبادت کے لفظ کی جب تحلیل کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ اصل العبودیت الخضوع والتذلل۔ عبادت کی اصل کیا ہے؟ جھکنا، عاجزی اپنانا، پستی اپنانا۔ یہی وہ تصور ہے کہ جس کو پھر قرآن مجید مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے، خشوع، خضوع، اخبات، انابت، قنوت اور تضرع کے الفاظ میں۔ تو گویا یہ ایک داخلی کیفیت ہے جو دین چاہتا ہے آپ کے اندر پیدا ہو۔ جب یہ داخلی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں شکر، تقوی، تفویض، رضا، تسلیم، یہ جذبات ہیں جو قرآن مجید کہتا ہے آپ کے اندر پیدا ہونے چاہیے۔ یہ وہ تصور ہے عبادت کا کہ جو آپ کے داخل سے پھوٹتا ہے۔ جب یہ آپ کے داخل سے پھوٹتا ہے تو یہ عبد اور معبود کے تعلق کے باطنی مظاہر ہیں، یہ آپ کے اندر سے اٹھنے ہیں۔ جب یہ آپ کے اندر سے اٹھیں گے تو آپ ہر وقت خدا کی آزمائش پر صبر کریں گے، آپ ہر وقت اس کی عنایتوں پر شکر کریں گے، آپ کے اندر اس کے ساتھ تعلق کا ایک بے انتہا محبت کا جذبہ اور اسی طریقے سے بے انتہا خوف کا جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ خالق کائنات ہے، وہ پالنہار ہے، اس کے ہاتھ میں اگر عنان حکومت اور اقتدار ہے، اس کے ہاتھ میں اگر کائنات کا نظم و نسق ہے، اس کے ہاتھ میں اگر تدابیر امور ہے، وہی ہے جس نے خلق کیا ہے اور وہی ہے جو خلق کے بعد امر کی بھی حیثیت رکھتا ہے، تو پھر میں اس سے تعلق کا اظہار کروں۔ تو یہ عبادت کا باطن ہے۔ ہم انسان صرف ایک نفسیاتی وجود نہیں ہے بلکہ ہمارا ایک خارجی وجود بھی ہے۔ تو یہ خارجی وجود ہے کہ جس کے اندر عبادت پھر رکوع، سجود، نماز، روزہ ان کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ گویا عبادت ہی کا جذبہ ہے
جب وہ ظاہر میں آتا ہے تو پرستش بن جاتی ہے۔ تو یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے تصور سے پورے کے پورے دین کا وجود سامنے آتا ہے، یعنی عبادات کی ہی مابعد طبیعتی اخلاقی احساسات ہیں، اور انہی کے مراسم عبودیت ریچولز ہیں جو اللہ نے طے کر دی ہیں، اس کے نتیجے میں دین کی ایک تصویر بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس دین پر تم نے عمل پیرا رہنا ہے۔ دیکھیں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ شرح لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی یہ وہی دین ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے پیغمبروں کو دیا گیا ہے، جو موسیٰ کو دیا، جو عیسیٰ کو دیا، جو ابراہیم کو دیا، جو آدم کو دیا، جو نوح کو دیا، اور آپ نے بھی اسی پر عمل پیرا رہنا ہے اور تفرقے سے بچنا ہے۔ یہ دین ہے۔ اس دین کو جب آپ ڈیکوڈ کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ دین دو کیٹیگریز پر مبنی ہے، یعنی اس کے جو کانٹینٹ ہے، اس کے جو مشمولات ہیں وہ دو چیزوں پر مبنی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی ہے الحکمہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ الکتاب۔ الحکمہ کیا چیز ہے؟ الحکمہ ہے ایمان اور اخلاق، ایمان کی وہ باتیں جو انبیاء کی روایت میں چلی آ رہی ہیں، اور اخلاق کی وہ باتیں جو آپ کی فطرت میں ودیت کی گئی ہیں۔ اور دوسری چیز الکتاب، قانون۔ یہ قانون معاشرت کے معاملے میں بھی ہے، معیشت کے معاملے میں بھی ہے، دعوت کے معاملے میں بھی ہے، اسی طریقے سے خورونوش کے معاملے میں بھی ہے، اسی طریقے سے رسوم و آداب کے معاملے میں بھی ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، ایمانیات، یہ بنیاد ہے دین کی۔ یہ دو چیزیں مل کر دین کی ایک تصویر بناتی ہیں، اور پھر ان دو چیزوں پر جب آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں کا مقصد اور ہدف اور نصب العین وہ کیا ہے؟ وہ ہے تزکیہ، وہ ہے پاکیزگی، وہ ہے پیوریفیکیشن، کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ کامیاب ہوا کہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، اور وہ ناکام ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا۔ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ دین کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ تزکیہ۔ دیکھیے آپ انسان کا اگر تجزیہ کریں تو انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کا ایک روحانی وجود ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اخلاقیات اسی سے پیدا ہوتی ہیں، عقل اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسرا اس کے خورونوش کھانے پینے کے معاملات ہیں، اور تیسرا اس کا بدن، اس کا جسم ہے۔ تو تینوں پہلوؤں سے دین میں تزکیہ مطلوب ہے۔ یہ دوبارہ بتائیے گا کہ تین چیزوں میں ہم نے پیوریفیکیشن حاصل کرنی ہے۔ نمبر 1 اخلاقیات، جی، نمبر 2 کھانے پینے کی چیزیں، اور نمبر 3 ہمارا جسم، بدن کی طہارت۔ اپنے اخلاق کو بھی پاکیزہ کرنا ہے، افکار کو بھی پاکیزہ کرنا ہے، اعمال کو بھی پاکیزہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ کھاتے ہیں اس میں بھی پاکیزگی لانی ہے، طیبات کھانے ہیں، خبائث نہیں کھانے۔ اور آپ کا بدن جو آپ کی شخصیت کا تعلق آپ کے خارج سے پیدا کرتا ہے، اس کی بھی تطہیر کرنی ہے، اس کو بھی پیوریفائی کرنا ہے، اس کی بھی غلاظتوں اور علائشوں کو دور کرنا ہے۔ اس سب کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو دیکھیے قرآن مجید دین کا مقصد کیا بیان کرتا ہے، اور اس موقع پہ بیان کرتا ہے کہ جس وقت وہ پیغمبر کو بھیج رہا ہے۔ فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میں نے انہی امیوں میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اسی قرآن کی آیتیں انہیں پڑھ کے سناتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرے، یُزَكِّيهِمْ، اور ان کو تعلیم دے اسی کتاب اور حکمت کی، یعنی قانون و شریعت کی اور ایمان و اخلاقیات۔ تو یہ پورا کا پورا مقصد ہے دین کا، جس کو ہم تزکیے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس تک اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس تعبیر کے مقابل میں جو باقی تعبیرات ہیں آپ اس کو رکھ کے دیکھ لیں اور قرآن مجید کی ان تصریحات کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ دین کا ہدف اور دین کا مقصد کیا ہے۔